یہ ماشاءاللہ سے مسجد گلزار مدینہ میں جو غازی ممتاز کی محفل ہے اس کے لیے جو سویٹ بنے گا ماشاءاللہ سے یہ انڈس فوڈ. حمید بھائی سلام کر لیں. السلام علیکم. ہم یہاں موجود ہیں اور اسپیشلی تمام لوگ حمید بھائی کے لیے یہ بھی دعا کریں کہ حمید بھائی جو اس وقت 8 بجے بند ہو جاتے ہیں اور میرا جو کام تھا اور یہ میرا بھتیجا اس کو اللہ سلامت رکھے. یہ کل سے میرے گھر رکا ہوا ہے. میری گاڑی جو تھی وہ خراب ہو گئی تھی. انور بھائی اس کو شاید منڈے تو ماشاءاللہ سے یہ مسجد گلزار مدینہ کا فیضان ہے اور بڑا خوبصورت ایڈ بھی ہے. صابر بھائی آپ کو بھی دکھا رہے ہیں. حمید بھائی کھولیے گا ذرا. یہ دیکھیں دوستو, اور جتنے بھی لوگ دنیا بھر سے دیکھ رہے ہیں ان کے لیے یہی ہے کہ بس دل کا بٹن دبائیں. آج حمید بھائی میں آپ سے ایک واقعہ شیئر کر رہا ہوں. ایک بندہ تھا, کیا سمجھے, ہے تو وہ پاکستانی لیکن جو ہے نا وہ بون جو ہے نا. اچھا حمید بھائی بھی آپ کو سلام کہہ رہے ہیں. طاہر بھائی تو بس یہی ان سے رشتہ, اور یہ ایڈ بھی ان کا اسپانسر ہے. اسپانسر کیا پچھلے 2 ویک سے آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ انڈس فوڈ اسپانسر ہے اس ایڈ کا. یہ یہاں کا اخبار ہے اور جو کہ پورے امریکہ میں یہ فری ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے یہاں کے اخبارات کے. USA رسول اللہ جزاک اللہ, یہ اسپانسر ہے یہاں کے. یہ دیکھ لیں اخباروں میں مطلب جو ہے کہ اس ولی کی, غازی حسین کی, میں تو اس کو اللہ کا ولی مانتا ہوں. میں اس کو سب کچھ مانتا ہوں غازی حسین کو, چاہے اس کو کوئی کچھ بھی سمجھتا ہو. اور اس کا کل یوم عرس ہے اور ہر سال ہوگا مسجد گلزار مدینہ میں. اور جو چاہتے ہیں کہ جس محفل میں اللہ کا ذکر ہو, ختم خواجگان ہو, اور وہاں پر جو ہے ملائکہ نے چاروں طرف سے اس حدود کو گھیرا ہو اور اس حدود کے دائرے میں ہونے والی کوئی دعا رد نہیں ہوگی, تو بجائے ڈالر کمانے کے ہمارے ساتھ مسجد گلزار مدینہ میں بعد نماز مغرب اور ماشاءاللہ سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے حافظ محمد سروردی صاحب. اور ماشاءاللہ سے ابھی نیو یارک میں بھی پروگرام چل رہا ہے, لائیو بھی آ رہا ہے اقبال بھائی کی ID سے. نیو یارک میں بھی پروگرام چل رہا ہے. باقی طاہر بھائی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں نکلوں یہاں پہ بھی تھوڑا سا عرض کر رہا تھا کہ جو شام کے مسلمان ہیں جو آج کل ریفیوجی کیمپ میں رہ رہے ہیں, اور ہمارے بھائی ہمارے بہت عزیز جو ان کی مدد کر رہے ہیں, کمبل پہنچا رہے ہیں اور گروسری وہاں پہ پہنچا رہے ہیں, وہ ان کی تصویر وغیرہ سب ہمارے پاس موجود ہیں. انہوں نے مجھے کال کر کے یہ عرض کیا ہے, اور استاد صاحب نے مجھے میسج کیا ہے کہ اسحاق بھائی اگر آپ یہ امریکہ کی طرف سے مل کر آپ کی مسجد کر کر کچھ وہاں میں بھیج سکیں تاکہ پھر ہم ان کو پیسے نہیں دیں گے, گروسریز کر کے یا کمبل وہاں پہ سخت سردی ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں تو اس پونڈ کے اندر وہاں پہ وہ پہنچائیں گے. مجھے لگا تھا کہ منیمم اگر جیسے 100 لوگ آئیں گے تو میں اگر ہر ایک سے $100 کا بولوں گا تو 10,000 کا ٹارگیٹ میں نے رکھا تھا. لیکن جتنے بھی ساتھیاں ہیں آپ جس حساب سے رکھتے ہیں, ابھی نہیں میں کہہ رہا کہ کوئی ابھی دے, میں کہہ رہا ہوں ابھی سے لے کر 19 مارچ تک ٹائم ہے, تو کوشش کریں کہ آپ خود کر سکیں تو خود کریں, اور نہیں تو جتنے لوگ جنتے آپ کو جانتے ہیں ان کو بولیے کیا مل کر تو کہنا پھر اینڈ میں آپ مجھے اللہ رب العالمین جو ہے مجھ پہ اللہ کرم فرمائے, میں وہ عبداللہ بھائی کے ہاتھ میں دے دوں گا, وہ اس کو جو ہے کر کے پھر وہ ان لوگوں تک پہنچائیں گے تاکہ ہم ان لوگوں کی بہت سخت قیامت کے وہ گو تھرو کریں ہیں, ہمیں مل جل کے ان کی ہیلپ کریں. الحاج محمد علی سہروردی دامت برکاتہ القدسیہ, آپ محبت کے ساتھ استقبال فرمائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ جس محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے وہی جن کو سردار بناتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ وہ خوش نصیب ہیں الحمدللہ کہ آج اس محفل کے لیے آپ سلیکٹ ہوئے. اب غازی ملت نے جو کام کیا ہے پوری دنیا ہے, کسی سے نہیں ہو سکتا تھا, لیکن ان کو سلیکٹ کیا گیا. تو بس یہ ہمارا کوئی عمل نہیں, خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا. بس اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اب آپ آ گئے ہیں تو عملی طور پر بھی جس طرح قبلہ علامہ صاحب نے فرمایا تھا, عملی طور پر بھی آپ نے اس بات کا ثبوت دینا ہے. اور جس طریقے سے یہ کام ہو رہا ہے اللہ اس پہ برکت نصیب فرمائے. اگر ان کا
آپ کی قبر انور میں کرو رحمت و نور عطا فرما. تین صحابیوں نے جو قاری صاحب نے یہ قرآن پاک پڑھا ہے 4 مرتبہ سورہ کہف ہے, 12 مرتبہ سورہ یاسین شریف, 12 مرتبہ سورہ ملک, 11,000 مرتبہ درود پاک اور 2 عدد قرآن پاک یہ سب جو پڑھا ہے رب العالمین سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اس کے سوا سارا ثواب غازی ملت کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. آمین. یا رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وسیلہ جلیلہ سے ہم سب کی تمام مشکلیں, پریشانیاں, مصیبتیں, بیماریاں, غم اور فکرات کو دور فرما. ہم سب کی زندگی میں خوشیاں بھر دے. ہم سب کی ہر نیک تمنا, ہر نیک دعا, ہر نیک خواہش ارادے کو اپنی بارگاہ ہم شرف قبولیت عطا فرما. ہم سب کو آپس میں پیار, محبت اور شفقت سے رہنے کی توفیق عطا فرما. مل جل کے دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمین آمین اللہم آمین. جی صاحب نے فرمایا کہ ایک بچہ بہت بیمار ہے. یا رب العالمین جتنے ساتھی بیمار ہیں اور ابھی انہوں نے بھی بتایا کہ جو ہیں وہ جو شیرہ جن کی بیمار ہیں, یا رب العالمین سب کو صحت کامل شفائے کامل عطا فرما. سب پہ اپنا رحم و کرم فضل و کرم عطا فرما. ہم سب کی ہر نیک تمنا, ہر نیک دعا, ہر نیک خواہش ارادے کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما. اور 2 بچوں کا نام لینا بھول گیا, اس کا ثواب اس محفل پاک کا ثواب ہمارے محمد شفیق کی روح اثار کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. ہمارے کزن سید اسد حسن کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں, قبول و منظور فرما. دونوں بچوں کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. دونوں بچوں کی تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی بخشش مغفرت عطا فرما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب العالمین دنیا اور آخرت میں عافیت عطا فرما, ایمان کی سلامتی نصیب عطا فرما, اخلاص کی دولت عطا فرما, دین کی استقامت عطا فرما. یہ ہمارے الحاج محمد ایک سورورڈی بھائی یہ آئے, انہوں نے ماشاء اللہ اتنا خوبصورت کلام پڑھے. رب سب کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. ان کو زیادہ عمر بالخیر عطا فرما, ہر قسم کی نظر بس سے بچا. ان کا سایہ دادی ہم سب کے سر پہ قائم دائم فرما. یا رب العالمین ہمارے والدین, ہمارے استادوں کا سایہ دادی ہمارے سب پہ قائم دائم فرما. ہمارے والدین کو زیادہ عمر بالخیر عطا فرما. ان کی ہر قسم کی مشکل, پریشانی, مصیبت ان کی حفاظت فرما. یا رب العالمین ہمارے جان و مال, ہماری اولاد, ہمارے گھر کاروبار سب کی حفاظت فرما. سب سے اپنا رحم و کرم فضل و کرم عطا فرما. جو ساتھی بیمار سب کو صحت کامل شفائے کامل عطا فرما. جو بے روزگار ان کو حلال طیب آسان رزق عطا فرما. جو اولاد کے تعلقات ان کو نیک صالح نرینا اولاد عطا فرما. ہم سب کو اپنا رحم و کرم فضل و کرم عطا فرما. جن ساتھی نے لنگر کا اہتمام کیا ہے, خصوص بالخصوص ہمارے جاوید بھائی, انہوں نے بہت بڑھ چڑھ کر محنت کری ہے. یا رب العالمین تمام محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما. یا رب العالمین دونوں جہانوں میں انہیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا. ان کے گھر میں کروڑوں برکتیں, رحمت, نعمت اور نور عطا فرما. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. یہ سب بھائی ہمارے جو جتنے بھی لوگ ناظرین جو لائیو واچ کر رہے ہیں, یا رب العالمین ان سب کی ہر نیک تمنا, ہر نیک دعا, ہر نیک خواہش ارادے کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. تمام مسلمان کو یکجا ہو کر مل کر محبت کے ساتھ دین کا کام کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یا ارحم الراحمین, میں بھولیے ہوئے شام کے جو مسلمان جو پریشان حال ہیں, یا رب العالمین کی غیب سے مدد عطا فرما. جو ہم سب ساتھ میں ارادہ کیا ہے مل جل کر اس کے اندر میں غیب سے مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. مل جل کر اس کے اندر حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. بیک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. کثرت اعمال, ذخیرہ اعمال جمع کروانے کی یہ ترکیب بتلاتے ہیں. یہ عزیزان گرامی, پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں درود پاک کا پڑھنا کتنی بڑی عظیم سعادت کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مخصوص فرشتے کو پیدا فرمایا, اور اس مخصوص فرشتے کی ڈیوٹی یہ ہے کہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر انور پاک کے پاس, میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدوم مبارک کے پاس ٹھہرا ہوا ہے. 24 گھنٹے اس کی یہی ڈیوٹی ہے کہ جو کوئی بندہ مومن دنیا میں کہیں سے بھی
آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ اس درود پاک کو پیارے مصطفیٰ علماء اہل سنت و جماعت کے موقف اور فتوے کی روشنی میں آپ کے سامنے میں چند ارشادات عالیہ امام اہل سنت عظیم البرکت محسن اسلام محسن سنیت اعلیٰ حضرت الشاہ مولانا محمد احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان کے ایک رسالہ گستاخ رسول کی سزا، آپ دیکھ رہے ہیں گستاخ رسول کی سزا، آپ کے فتوے کے روشنی میں ایک دو چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان سے فتویٰ طلب کیا گیا کہ کوئی پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہر شخص سے مسلمانوں کو چاہیے کہ اہل ایمان کو چاہیے کہ گستاخی رسول پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا مرتکب جو ہے گستاخ، اس سے کس طرح رویہ رکھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمۃ الرضوان فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کو چاہیے، یاد رکھیں اہل ایمان، اس گستاخ کے ساتھ مسلمانوں کا سلام اور کلام کرنا حرام، میل جول رکھنا حرام، نشست و برخاست کرنا حرام ہے، بیمار پڑے تو اس کی تیمارداری کرنا حرام ہے، اور اس کی عیادت کے لیے جانا حرام ہے، مر جائے تو جنازے میں شرکت کرنا حرام ہے، اسے غسل دینا کفن دینا حرام ہے، اس پر نماز پڑھنا حرام ہے، اس کا نماز جنازہ اٹھانا حرام ہے، اور اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام ہے، ثواب اور اسے ثواب پہنچانا حرام ہے، بلکہ خود کفر و خاطہ اسلام ہے۔ اور فرماتے ہیں جب ان میں سے کوئی مر جائے، اس کے اقربا وہ اعزہ مسلمین اگرچہ حکم شرع مانے تو اس کی لاش دفاع عفونت کے لیے مردار کتے کی طرح بھنگی چماروں سے ٹھیلے میں اٹھوا کر کسی تنگ گڑھے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ اور پتھر جو چاہے پھینک کر ڈال دے اور اس گڑھے کو بند کر دے تاکہ اس کی بدبو سے کہ اہل ایمان کو تکلیف نہ ہو۔ عزیزان گرامی، یہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمۃ الرضوان کا گستاخ رسول کے بارے میں فرما ہے۔ ناموس رسالت ہمارے ایمان کی اساس ہے، یاد رکھیں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کرنا، تعظیم و توقیر کرنا ہم اہل ایمان کے لیے اولین فرض ہے دوست۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموس کے تعلق سے قاضی اسلام جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہماری عدالتوں میں جسٹس ہوتا ہے، جج ہوتا ہے اور چیف جسٹس ہوتا ہے، ساری عدالت کا سارے ججوں کا ہیڈ ہوتا ہے چیف جسٹس کا۔ اسی طرح اسلام کے جو قاضی ہیں، قاضی الاسلام، صدر قاضی، چیف جسٹس، قاضی اسلام فرماتے ہیں، یعنی اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا، اس کی سب سے پہلی سزا، اس کی سب سے پہلی حکم یہی ہے کہ اللہ کو بولا کہ تب تک پھندا نہ کھینچنا جب تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ بولوں۔ یہ جو نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ، یہ وہاں سے آیا، یہ غازی صاحب نے ہمیں دیا۔ آپ نے پھندے کو چوما،
اور خود اپنے گلے میں پہنا اور آپ نے لبیک یا رسول اللہ کہا اور وہاں جلاد نے اس کو کھینچ لیا. لیکن وہاں پہ جو ڈاکٹر کھڑے تھے وہ بڑے حیران تھے, انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اتنے ٹائم تک پھانسی کے پھندے پہ لٹکے اور جب اس کو وہاں سے اتارا جائے تو اسے گلے پہ ایک نشان بھی نہ ہو. حشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون رہا. لبیک یا رسول اللہ. جو ناک کی ہوتا ہے جب پھانسی ہوئے تو بندے کی زبان باہر آ جاتی ہے, گلے پہ نشان پڑ جاتا ہے, کچھ بھی نہیں, وہ آپ آرام سے وہاں تھے, آپ مسکرا رہے تھے. یہ آپ کی شان ہے, لیکن پرابلم کچھ اور ہے. پرابلم یہ نہیں ہے, غازی صاحب کی شان تو برابر ہے. سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہم لوگوں کو کیا ہو گیا, ہم لوگ کہاں چلے گئے ہیں, دین سے ہم اتنا دور آ گئے. میرا ایک سوال ہے, اگر اس کا جواب کسی کے پاس ہو تو بے شک آپ مجھے جواب محفل کے بعد دے دیجیے گا یا مجھے کال کر کے اس کا جواب دے دیجیے گا. اس کا سوال میں آپ سے بھی کرتا ہوں, جو لائیو واچ کر رہے ہیں ان سے بھی کرتا ہوں, اور سب سے پہلے یہ سوال میں نے اپنے آپ سے کیا تھا. تو کوئی مجھے یہ نہ بولے کہ صاحب بھائی آپ اپنے آپ سے تو پوچھیں. سب سے پہلے سوال میں نے یہ اپنے آپ سے کیا تھا, اس لیے اب میں یہ آپ سے کر رہا ہوں. مجھے بتائیں ساتھیوں, 5 سال تک غازی صاحب جیل میں تھے. کس نے کتنی کوشش کری ان کو وہاں سے رہا کرنے کی. چلیں وہ چھوڑیں, کوشش نہیں کری. کسی کے اندر اتنا نہیں تھا. کون فلائی کر کے ہم اپنی ویکیشن پہ جاتے ہیں, آپ اڈیالہ جیل جا کے باہر کھڑے ہو, کسی نے نعت کیوں نہیں پڑھی؟ چلیے مجھے اس کا جواب دیں. سب سے بڑا نعت خوان میں ہر وقت کہتا ہوں, میں ہوں نعت خوان, میں کیوں نہیں گیا وہاں پر؟ یہ بچہ نعت خوان ہے. جتنے ہمارے نعت خوان, دنیا بھر کے نعت خوانوں کو بولتا ہوں, میں نہیں شامل ہوں اس کے اندر. کیوں نہیں ہم گئے وہاں پر؟ وہاں جا کے ہم کھڑے ہو کے ہمیں نعت کیوں نہیں پڑھی؟ مجھے پتہ کیوں نہیں پڑھی, مجھے اپنے بارے میں پتا کہ میں نے کیوں نہیں پڑھی. وہاں میں پڑھتا تو وہاں سبحان اللہ بولنے والا تو کوئی تھا نہیں. وہاں پر تو کوئی آڈینس تھی نہیں جو مجھے دیکھتی. ہر وقت میں چرچا کرتا رہتا ہوں اپنے بارے میں. کیا کر لیا ہم نے؟ پھر ہم بولتے ہیں مسلمان ہیں. کسی کی آنکھوں میں ایک آنسو آیا؟ 5 سال تک تو وہ جیل میں تھے. صبح اٹھ کر کس نے فجر کی نماز کے بعد 1 گھنٹے تک دودھ پڑھ کے ان کے لیے دعا کری؟ صحیح افراد نہیں سمجھتا ہے کہ وہ یہاں کھڑے ہو کر پوڈیم پہ دودھ رنجیاں پڑھائے گا, اس نے حضور کا حق ادا کر دیا. یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہم کہاں چلے گئے. نہ ہم نے دین سیکھا, نہ چلے دین سیکھنا تو دور کی بات. جو بندہ سب کچھ کر رہا تھا, آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے. جس نے سب کچھ کیا دین کے خاطر اور اسلام کا نام اتنا روشن کیا, اس کے ساتھ ہم کھڑے بھی نہیں ہو سکتے یار. کیا ہم کر رہے ہیں؟ وہی ابھی مجھے بندوں کے ساتھ, بھائی آپ چھوڑیں نا, آپ کیا باتیں کرتے رہتے ہیں ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, چھوڑیں سب چیزوں کو, ترقی کی طرف جائیں. میں کہ تو ذلیل ہو گیا, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا کہ مجھے بول رہے صاحب بھائی آپ کیا کرتے رہتے ہیں, آپ ہر کو غصے میں آ جاتے ہیں. کیسے میں غصے میں نہ ہوں؟ بیڑا غرق کر دیا سارا دین کا. مسجد سے نکلو تو فوراً واپس اپنی باتوں میں لگ جاتے ہیں. عجیب مصیبت ہے, سمجھ میں نہیں آتا کسی کے. اتنا حرام کا کھا لیا ہم لوگوں نے. ہلکی بات کرو, ہلکی بات کرو. اسلام امن کا درس دیتا ہے, امن کے بچے. اسلام غیرت کا درس دیتا ہے. غیرت تو ہم نے اپنی بیچ دی. اب کون اٹھے گا؟ اب کون غازی صاحب کے لیے کھڑا ہوگا؟ کوئی نہیں کھڑا ہوگا. اس لیے کھڑا نہیں ہوگا. کھڑا کیسے ہوتا؟ جب آپ کو قرآن پاک پڑھانا تھا اپنے بچے کو, تب تو آپ نے اس کو آئی پیڈ پکڑا دیا. جب دین کے بارے میں بتانا تھا تب تو آپ نے اس کو نیا گیم دلا دیا. اب وہ کیسے کھڑا ہوگا؟ اور آپ نے اس کو گیم بنا دیا, خود آپ بیٹھ کے خبریں واچ کرنے لگے. خبروں کے اندر خبریں کیا آ رہی تھی؟ وہاں پہ عورتیں بیٹھی ہوئی تھی. شام کی مسلمانوں کی بڑی قیامت آ گئی. ان کے پاس رہنے کو گھر نہیں ہے. کہاں ہیں وہ لوگ؟ وہ لوگ ریفیوجی کیمپ میں ہیں. ریفیوجی کیمپ پہ جسٹس ہوتا ہے, جج ہوتا ہے, اور چیف جسٹس ہوتا ہے. ساری عدالت کا, سارے ججوں کا ہیڈ ہوتا ہے چیف جسٹس کا. اسی طرح اسلام کے جو قاضی ہیں, قاضی الاسلام, صدر قاضی,
چیف جسٹس آف اسلام جن کی حیثیت ہے حضرت شیخ قاضی ایاز مالکی اندلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب شفا شریف میں فرمایا، اعلیٰ حضرت نے اس کو نقل فرمایا، نوٹ فرمایا. قاضی اسلام فرماتے ہیں یعنی اجماع ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا کافر ہے اور اس پر عذاب الہی کی وعید جاری ہے، اور جو اس کے کافر و مستحق عذاب ہونے میں شک کرے وہ بھی کافر ہو گیا. گستاخ رسول کے کفر میں اگر کوئی شک کرے، تعویلات لائے، وہ بھی کافر ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ قاضی اسلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی گستاخ رسول ہوتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے، حاکم اسلام کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس کی گردن کو اتارا جائے. قاضی اسلام فرماتے ہیں لوگوں نے ان کے پاس یہ تعویل پیش کی کہ حضور اس نے توبہ کی، اس نے خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی. قاضی اسلام فرماتے ہیں توبہ کرنے کے بعد بھی کسی کو حق نہیں ہے کہ گستاخ رسول کو دنیا میں معاف کرے. اس کی سب سے پہلی سزا، اس کی سب سے پہلی حکم یہی ہے کہ وہ توبہ بھی کر لے تو اس کی توبہ کوئی قابل قبول توبہ نہ. حاکم اسلام کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے گردن اتاری جائے. میں نے گزشتہ ایک محفل میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ مسجد گلزار مدینہ میں جو ہفتہ واری اجتماع رکھا جا رہا ہے، حلقہ ذکر رکھا جا رہا ہے، تربیت کا ماحول رکھا جا رہا ہے، دراصل یہ خانقاہی نظام ہے. اپنے پاک و ہند میں آپ دیکھتے ہیں کہ مساجد ہوتی ہیں، درگاہیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ خانقاہیں ہوتی ہیں، اس میں تربیت دی جاتی ہے لوگوں کو. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والا واجب القتل ہے، اگرچہ تنخیص شان کنایتن ہو. اگر کوئی کہے کنایتن یعنی اشارتن، کنایتن کی بات، انہیں اشاروں میں کہہ رہے ہیں گستاخی کرنا تو فرما رہے ہیں کہ واجب القتل ہے. اور فرما رہے ہیں اگر کوئی کہے، الفاظ سمجھیے سنیے بہت، اگر کوئی کہے، بریکٹ میں لکھ رہے معاذ اللہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زہد خصدن نہ تھا، اگر عمدہ چیزیں ملتی تو آپ کھا لیتے، ایسے جملے کہنے والا شخص بھی واجب القتل ہے. تو وہ ذات جس نے اسلام کا نام اتنا روشن کیا اور جس نے ہمارے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ناموں سے رسالتی قانون کی حفاظت کری، اس کا شکریہ تو ہم کیسے نہ کریں، ایسا ہو نہیں سکتا. اس سے پہلے کہ میں غازی ملت ملک ممتاز حسین قاضی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کچھ عرض کروں، ضرور کچھ باتیں ایسی ہیں جو ابھی لوگوں کو نہیں پتا، اور جیسے جیسے مجھے حکم ملتا ہے ویسے ویسے میں باتوں کو بتاتا ہوں. جب حکم آئے گا باقی باتیں بتانے کو تو انشاءاللہ اگلے سال بتا دیں گے. منافقت اسی کو کہتے ہیں. ہمارے غازی تنویر جو اس وقت اسکاٹ لینڈ جیل میں بیٹھے ہیں، پتہ نہیں مجھے کسی کو اس بات کا علم ہے یا نہیں، لیکن وہاں پر جو اس مرزائی نے جو بکواس کری تو اس کے اوپر آپ نے اس کو گئے اور 27 مرتبہ خنجر آپ نے اس کے جو ہے گلے میں سینے پہ مار کے اس کو وہاں سے جھنڈ. پھر پولیس نے آپ کو پکڑا اور ابھی آپ رائٹ ناؤ اسکاٹ لینڈ جیل کے اندر ہیں. تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ صرف حضور کی طرف آپ صرف تھوڑا سا قدم بڑھا کے دیکھیں، ویسے ہی فرشتوں نے آ جانا ہے. آپ تھوڑا سا قدم تو بڑھائیں، ہمیں کچھ نہیں کرنا. بدر میں بھی کیا ہوا تھا، صحابہ تو کم تھے، بدلے میں کافر تھے. اور غازی تنویر کے بارے میں بھی ہم سن رہے ہیں، غازی علم الدین کے بارے میں بھی ہم سنا کرتے تھے. لیکن جو ممتاز قادری نے کیا ہے، سارے غازیوں سے سب سے زیادہ سبقت پا گیا. سب سے آگے جو ہے نا انہوں نے وہ اپنا مقام حاصل کر لیا. جب
یہ جس کو یاد ہو یا نہ ہو 6 سال پہلے جس وقت کسی بدبخت نے ایک ویڈیو بنائی تھی یو ایس اے میں، تو پوری دنیا میں اللہ چلا تھا، تو امریکہ میں سارے سوئے ہوتے جتنے کیئر اسنا اکنا جتنے ہیں نا، اس لیے صرف یہ ابھی اصل میں لگی ہے نا ملکوں پر، سارے جاگے ہیں جی، مظاہرے ہو گئے ہیں. کیوں؟ کہ جو مسلمانوں کو درانے نہیں دے رہے، جنت پہنچنے نہیں دے رہے. جو ہم جنت میں موجود ہیں، میں نے جمعے کو بھی کہا تھا، ایک بات یاد رکھیے، بعض چیزیں ہمیں یہاں پر دینی اعتبار سے وہ آزاد کیے جو کئی مسلمان ملکوں میں بھی نہیں ہیں. سبحان اللہ، بے شک. یہ بات یاد رکھ لیجیے. کئی مسلمان بولا کہ وہاں یا رسول اللہ کیا ہے تو دیکھیں، وہاں امام حسین کا دن بنا کے تو دیکھیں، یا غوث کیا ہے تو دیکھیں. نام ان کے اسلامی ملک ہیں، لیکن اس ملک میں یہ فریڈم آف ریلیجس ہے کہ ہم جیسے عقیدہ اس کے مطابق پریکٹس کر سکتے ہیں. یہ خوبی اس ملک کی. تو اس لیے پریشانی والی بات کوئی نہیں ہے. ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمت اللہ تعالی ٹیررسٹ نہیں تھے. ایک بار یاد رکھ لیجیے. اور جو یا رسول اللہ کہتا ہے نا وہ ٹیررسٹ نہیں ہو سکتا. اس لیے آئیسس میں ایک والا نہیں ہے. بے شک بے شک، ہم بارود والے اگر وہ نہیں یا ہیں، رسول بارود اللہ والے ہیں. کہتے تو انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جلاتی ہے، مارتی نہیں ہے. اور جو ان کو نعوذ باللہ بندے کا ہوتا ہے نا جی، سلمان تاثیر کی سائڈ لینے بڑی بڑی دنیا ہے. ارے بڑی تو ہم تو دعا کرتے ہیں جو اس کی سائڈ لینے والا ہے اللہ اسی کے ساتھ رکھے. جس طرح امام حسین کی بات نہیں آتی، ہم دعا کرتے ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ کے بھی ہیں، تو ہم کہتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں وہ اللہ ان کو اسی کے ساتھ رکھے. ہمیں امام حسین کے ساتھ اللہ امام حسین کے ساتھ رکھے. تو اس لیے ہم کو 3 چیزوں کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں میرا بیان بھی تھا، لیکن وہ بیان میرا ساتھ بھائی دے گئے ماشاءاللہ. تو 3 چیزیں ضروری ہوتی ہیں کسی بھی چیز کو آگے بڑھانے کے لیے. یاد رکھیں، اور اہل سنت والجماعت میں بدقسمتی سے تینوں کا فقدان ہے. ایک چیز ہے تو دوسری نہیں، دوسری ہے تو تیسری نہیں. کسی بھی گول کو اچیو کرنے کے لیے سب سے جو پہلی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ جذبہ چاہیے ہوتا ہے، ول پاور چاہیے ہوتی ہے. You ready to do it? Yes. یہ سب کو محفل ہوتی ہے نا، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جذبہ ہو گیا، جذبہ ہو گیا. اب اس کی دوسرا پہلو ہے نا، وہ ہے گول سیٹ کرنا. ہم نے کرنا کیا ہے، یعنی کہ منزل کدھر ہے، آپ کی ڈیسٹینیشن کہاں جانی ہے. ویسے چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے، چلتے رہنا ہے. نمبر 2 گول سیٹ. نمبر 3 پھر پراپر پلان کے ساتھ اس گول کو اچیو کرنا. میں غازی صاحب کے والد سے ملاقات کی الحمدللہ، پھر میں نیکسٹ منتھ پھر ملاقات کروں گا. اور سوری ٹو سے مجھے ان کی گفتگو سے ایسا لگا، اب یہ بات شیئر کروں کہ نہ کروں مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا. کرتے جی، یہ تو غازی ممتاز کی بات ہے. میں حاضری دی، مزار پر بھی حاضری دی، اور مسجد کی تعمیر ہو رہی وہاں پر، کیونکہ پنڈی سے ہم سے قریب ہے. تو ہم نے کہا پاکستان آؤں گا تو وہاں حاضری نہ دیں تو سوال پیدا نہیں ہوتا. تو ان کے بعد بولو سبحان اللہ.